افغان طالبان نے پچھلے 10 دنوں میں افغانستان میں جو غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں انہوں نے امریکہ سمیت ساری دنیا کو حیرت زدہ کر کے رکھ دیا ہے۔ صرف چند روز پہلے امریکی انٹیلیجنس رپورٹس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگلے 30 دن یعنی ایک ماہ میں طالبان کابل کو ملک بھر سے کاٹ کر محصور کر لیں گے اور 3 مہینوں میں وہ کابل فتح کر سکتے ہیں۔ تاہم امریکی انٹیلیجنس کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے اور طالبان تیسرے روز ہی کابل تک جا پہنچے اور شہر میں داخل ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان جنگجو افغان صدر اشرف غنی اور ان کے قریبی ساتھیوں کے فرار ہو جانے کے بعد دارالحکومت کابل میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ افغان اور غیر ملکی شہری انخلا میں مصروف ہیں۔ افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے اشرف غنی کے ملک چھوڑنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مشکل وقت میں بھاگ گئے، اللہ انہیں پوچھے گا۔ تجزیہ کاروں کا اتفاق ہے کہ افغان فوج نے عمومی طور پر بڑی بزدلی، کم ہمتی اور پست حوصلگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ طالبان سے تعداد میں کئی گنا زیادہ ہونے اور جدید ترین بھاری ہتھیاروں سے لیس ہونے کے باوجود افغان فوج نے لڑنے اور جان کی بازی لگانے سے گریز کیا۔ کئی جگہوں پر فوجی دستوں نے لڑے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے۔ سینئر صحافی عامر ہاشم خاکوانی اس حوالے سے اپنی تازہ تحریر میں لکھتے ہیں کہ ایک معروف عسکری اصول ہے کہ جیتنے کے لیے حملہ آور فوج کو دفاع کرنے والی فوج سے 3 گنا زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ تب وہ انہیں بلڈوز کر کے پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ افغان فوج کی تعداد 3 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ افغان طالبان بمشکل 1 لاکھ ہوں گے، لیکن اپنی کم تعداد کے باوجود وہ جیت چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ طالبان کو یہ حیرت انگیز کامیابیاں کیسے ملی؟ عامر ہاشم خاکوانی کے مطابق اصل وجہ یہ ہے کہ افغان فوج کا مورال بہت پست ہے، فوجی لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ اشرف غنی کی افغان حکومت اپنی نااہلی، کرپشن اور بدترین گورننس کی وجہ سے عوام اور افغان فوج میں مقبولیت نہیں رکھتی تھی۔ طالبان مخالف افغان لیڈروں، سفارتکاروں اور سابق جرنیلوں کا کہنا ہے کہ افغان فوج اشرف غنی کے لیے مرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ایک کمزور، نااہل اور خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہنے والے شخص کے لیے کیوں اپنی زندگی لٹاتے؟ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ طالبان نے امریکہ کو شکست دی، انہیں افغانستان سے واپس جانے پر مجبور کیا۔ اس اعتبار سے عوام اور حکومتی عہدیدار بھی طالبان کو ایک فاتح کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ آخرکار طالبان ہی نے افغانستان کا اقتدار سنبھالنا ہے۔ جیتے ہوئے فریق سے کوئی بھی دل سے نہیں لڑتا۔ ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ پچھلی بار طالبان کے ساتھ لڑنے والے ازبک اور تاجک کمانڈروں کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، ان کے حامیوں کو ان سے حسن ظن تھا۔ اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ تاجک، ازبک، ہزارہ اور طالبان مخالف پشتون لیڈر 20 سال اقتدار کے مزے لوٹتے رہے اور اربوں پتی بنے، جبکہ عوام کی حالت اور بھی غیر ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان مخالف جنگجو سرداروں کو اس بار پہلے جیسی حمایت نہیں ملی۔ خاکوانی کے مطابق طالبان نے شمال میں خاموشی سے بہت کام کیا ہے۔ ازبک، تاجک اور کچھ ہزارہ بھی طالبان جنگجوؤں کے ساتھ پچھلے چند برسوں میں شامل ہوئے، بلکہ طالبان نے انہیں اپنے تنظیمی سٹرکچر میں اہم ذمہ داریاں دی۔ افغان حکومت سمجھ ہی نہیں پائی کہ طالبان نے شمال میں نقب لگا لی ہے اور وقت آنے پر وہ یہاں بڑا سرپرائز دیں گے۔ طالبان کا ایک اور بڑا کارنامہ افغانستان میں اثر رکھنے والے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ہے۔ طالبان دور حکومت میں ایران ان کا شدید مخالف رہا۔ اب طالبان اور ایران میں کئی برسوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ایران کے علاوہ روس، چین، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان وغیرہ کے ساتھ طالبان کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ ان میں سے کسی بھی ملک نے طالبان کی مخالفت نہیں کی۔ امریکی انٹیلیجنس اور افغان انٹیلیجنس لگتا ہے ان فیکٹرز پر غور نہیں کر سکی۔ ان کی تمام تر توجہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے میں مرکوز رہی، جس کا بھاری نقصان انہیں اب اٹھانا پڑ رہا ہے۔ خاکوانی کے مطابق طالبان کی جامع اور جارحانہ جنگی حکمت عملی نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے بیک وقت کئی محاذ کھولے اور ملک کے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں حملے کر کے افغان فوج کے فوکس کو منتشر کیا۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ اہم سڑکوں پر قبضہ کیا، سپلائی لائن کاٹ دی اور غیر معمولی صورت کے ساتھ افغانستان کے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارتی روٹس پر کنٹرول سنبھالا اور سرحدوں پر اپنے دستے تعینات کر دیے تاکہ باہر سے افغان حکومت کو فوجی مدد نہ مل سکے۔ اس حکمت عملی نے افغان حکومت کی آپشنز محدود کر دی اور بھارت جیسے ملک کو بے بسی سے تل ملانے پر مجبور کر دیا۔ امریکی ماہرین نے افغان فوج کی ٹریننگ پر بہت پیسہ اور وقت خرچ کیا، تاہم فوج میں پروفیشنلزم پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ صرف تنخواہ کی خاطر نوکر ہوئے، اس لیے مشکل وقت میں وہ بھاگ نکلے۔ البتہ افغان اسپیشل ملٹری دستے اچھے ٹرینڈ تھے اور انہوں نے مزاحمت بھی کی، مگر ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی۔ پھر انہیں مختلف جگہوں پر لڑنا پڑ رہا تھا کیونکہ طالبان نے انہیں ہوشیاری سے پھیلا کر منتشر اور کمزور کر دیا۔
لہٰذا افغان طالبان کی اس مؤثر حکمت عملی کا نتیجہ ان کے کابل پر قبضے کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ یوں افغانستان میں تحفظ اور استحکام قائم کرنے کی نیٹو اور امریکہ کی کوششیں بھی سوویت یونین کی طرح ناکام ہو گئی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔